اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوب کہا مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی وجود اس کا ہڈیاں اور گوشت ہے۔ کبھی کبھی کسی حکمت کا ایک جملہ انسان کی پوری زندگی کی عکاسی کر دیتا ہے، اس کی اصل دکھا دیتا ہے، اس کی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ بس دل حقیقت پسندانہ ہو، یہ حقیقت کی پسند اور پسند پہ دانا، دانا سے شعور، شعور سے شعور ہستی، ہستی سے من، من سے سوچ، سوچ سے عمل، عمل سے نیت اور نیت سے پھل۔ انسانی زندگی سوچ کے حصار کے دائرے میں بند ہے، کبھی کوئی سوچ آئی تو کبھی کوئی سوچ، کبھی کسی کی سوچ پہ متاثر ہوئے تو کبھی ہماری سوچ نے کوئی انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سوچ کا نیٹ ورک انسان کی ہستی کے گرد ایک جال کی طرح بنا پڑا ہے، چاہ کے بھی اس جال کو توڑنا ناممکن تو نہیں، مگر اتنا آسان اور ممکن بھی نہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان کے دماغ میں ایک سوچ آئی، مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک خیال آیا کہ اب یہاں سے اٹھوں گا تو فلاں کام کروں گا، ابھی کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کر کوئی کام نپٹاؤں گا، تو ابھی کھانا جاری ہے۔ اس سوچ کے دوران کھانا جاری ہے کہ اچانک گھر کی بیل ہوئی یا فون پہ کوئی کال آئی، اور کال کرنے والے سے یا گھر کے باہر جو آیا اس کے طرف دھیان چلا گیا۔ کسی نے کوئی پیغام دیا کہ ایسا ہوا ہے، ایسا کرنا ہے، تو سوچ کا رخ ادھر سے مڑ گیا۔ جو آپ نے سوچا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ کام ہوگا، اور اس سوچ نے گھیر لیا جو کال کے ذریعے موصول ہوئی یا گھر کے باہر ڈور بیل بجانے والے کی بات پہ۔ اب کام اور سوچ دونوں بدل گئے۔ ارادہ کوئی بھی ہو مگر حالات میچ نہ کریں تو سوچ کوئی بھی ہو وہ عمل میں آ نہیں سکتی۔ انسان اسی طرح پوری زندگی سوچوں کے دائرے پہ گزارتا ہے، وقت اور حالات کا شکار ہے۔ خوشی خوشی بیٹھا ہو تو ایک خبر جو ناگوار ہو اسے افسردہ کر دیتی ہے۔ گویا انسان کنٹرولڈ ہے اپنی سوچوں کے ہاتھوں۔ جب کسی دوسرے کی سوچ اپنے مائنڈ میں جگہ بنا لیتی ہے تو وہ سوچ اپنی سوچ کا حصہ بن کر کسی ایکشن کا ری ایکشن ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ ایکشن اور ری ایکشنز کا نیٹ ورک، یہی نیٹ ورک جو جڑا ہوا ہے لوگوں سے، حالات سے، معمولات سے، خواہشوں سے، عمل سے، اسی میں زندگی پلتی ہے، کبھی کسی روپ میں تو کبھی کسی روپ میں۔ ہر انسان، ہر سوچ، ہر نظارہ انسان کے لیے ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ ایکشن تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ یا عمل یا بات انسان سے ظاہر ہو، اس کے سامنے آئے اور دوسرے انسان کے سامنے آئے۔ ری ایکشن جو ہوتا ہے پہلے انسان کی بات یا عمل یا اس کے جواب میں کوئی رد عمل، پھر یہ دونوں ایکشن اور ری ایکشن مل کر پھر سے ایک سوچ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچ ایکشن کرنے والے
اور ریئیکشن دینے والے دونوں کے لیے کوئی حالات، واقعات یا وقت بنا دیتی ہے۔ سوچ کا اتنا زور ہے انسان پہ کہ اگر وہ کیفیت میں خوش ہے تو انسان کا مادی وجود خوش ہو جاتا ہے، اسے ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے، نئی سے نئی امید نظر آتی ہے۔ اگر یہ سوچ کی کیفیت اداس ہو، دل گرفتہ ہو تو ہر شے میں مردنی چھائی لگتی ہے، ہر وجود مردہ لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ شے ایک ہے، اس میں یا اداسی ہے یا خوشی ہے۔ ایک انسان کے لیے وہ اداسی ہے تو دوسرے انسان کے لیے وہی خوشی ہے، بس کیفیات جدا گانا ہے، اس کو محسوس کرنا جدا جدا ہے۔ ایک انسان جو آپ کے لیے ناگوار ہے، وہی انسان کسی دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ جسے دیکھ کر آپ کے اندر غصہ بھڑک جائے تو اسے ہی دیکھ کر کسی اور کے دل میں محبت جاگ جائے۔ انسان ایک ہے مگر کیفیت میں جدا جدا۔ سوچیں متاثر کرتی ہیں، کبھی اپنوں کی، کبھی پرایوں کی، کبھی خوف بن جاتی ہیں تو کبھی سکون، کبھی ڈرا دیتی ہیں گرد و پیش سے، تو کبھی اتنی ہمت جٹا دیتی ہیں کہ انسان تنہا لڑ جائے۔ یہ سوچیں کبھی کبھی انسان کو کہتی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہو جو بالکل میرے جیسا ہو تو وہی میرا سچا ساتھ ہوگا، وہی تو میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں جو مجھے سمجھ سکے۔ ذرا غور کرنا کہ جو مجھے سمجھ سکے۔ اس سوچ کی گہرائی میں اتر کر سوچئے، جو مجھے سمجھ سکے۔ یہی سرنڈر ہو گیا اپنا آپ، اپنے آپ سے۔ کوئی مجھے سمجھ سکے کیونکہ میں اپنے آپ کو خود ہی نہیں سمجھ پایا۔ شاید کوئی ایسا ہو جو مجھے سمجھ جائے اور اس کی سوچ کے آئینے میں میں خود کو دیکھ سکوں۔ یقین مانیے کہ اگر اس دنیا میں کوئی کہیں ایک اور آپ جیسا موجود ہے تو یقین مانیے آپ اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ پائیں گے، آپ خود ہی اس کو کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ خود ہی اسے کبھی قبول نہیں کر پائیں گے جو ہو بہو آپ جیسا ہوا۔ زندگی اپنے اندر رنگ لیے ہوئے ہے اور زندگی کبھی ایک رنگ کے ساتھ دنیا کی زندگی میں نہیں قائم رہتی۔ اگر بے رنگ زندگی، اس دنیا کے رنگوں سے جدا زندگی کسی کا نصیب ہو تو وہ رنگ ہر رنگ سے جدا ہوتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے باطنی وجود سے ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے رنگوں میں انسانوں کے رنگ بھی جدا جدا ہیں۔ انسان اپنی خوبی یا خامی تب ہی دیکھتا ہے، تب ہی پہچان پاتا ہے جب اس کے سامنے اس کا اپوزٹ، اس کا مترادف، اس کا الٹ کوئی رنگ موجود ہو۔ پھر سوچ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر اطلاعات ملتی ہیں کہ تم اچھے ہو اور وہ برا، تم قابل ہو اور فلاں نالائق، یا تم برے ہو اور فلاں اچھا۔ یہ فرق تب ہی پیدا ہوتا ہے، سوچ تب ہی رواں ہوتی ہے جب سامنے آپ جیسا انسان موجود نہ ہو۔ اگر ہماری تلاش، ہماری سوچ اپنے جیسے انسان پہ ہو تو لائف سٹاپ، سوچ سٹاپ۔ سوچنا پھر کیا ہے؟ نیکی پھر کیا ہے؟ بدی کا تصور پھر کیا ہے؟ جب سامنے اپنے ہی جیسا موجود ہے تو فرق کیسے پیدا ہو، کیسے پہچان ہو کون کتنا باوفا یا کون کتنا بے وفا؟ زندگی کا یہ سوچوں کا نیٹ ورک لوگوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، موسموں کے ساتھ چلتا ہے، بڑھتا ہے اور انہی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ زمانے کو بدل دے گا فقط اپنی سوچ کی خواہش میں تو خالی سوچ
ساتھ نہ دے گی اگر حالات، واقعات اور وقت ساتھ نہ دے۔ انسان چاہتا ہے، بیشتر لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی پاور آ جائے ہماری سوچوں میں کہ ہم کہیں بھی موجود کسی دوسرے انسان کے دماغ کو قابو کریں، اس کا ذہن اپنا غلام بنا لیں، مگر اگلے لمحے خبر آتی ہے اس کو جو کہ باخبر ہو اپنے باطن سے کہ ہم تو خود اس انسان کی سوچ کے غلام ہیں، کیونکہ جس کی سوچ تمہیں گھیرے ہوئے ہے وہی تمہیں قابو کیے ہوئے ہے۔ تم جو پلانس بناتے ہو وہ سب اپنی ہی غلامی کو مزید قید میں مبتلا کرتے ہو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے اشاروں پہ یا سوچوں پہ کوئی عمل کریں تو کوئی کیسے چاہے گا کہ دوجا اس کے دماغ کو کنٹرول کرے؟ کیونکہ ہر انسان زندگی لے کر آیا ہے، اپنی خوشیاں لے کر آیا ہے، اپنا مقدر لے کر آیا ہے۔ یہ سوچ کا سرکل انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے، اس کے رشتوں پہ بھی، اس کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات پہ بھی۔ تم کچھ چاہو، وقت کچھ اور چاہتا ہے۔ اس محدود، اس لمٹس کی زندگی میں انسان کا محال ہے کرنا اپنے فیصلے، اپنے ارادوں پہ عمل، اور انسان مجبور ہوتا ہے دوسروں کی سوچوں کے تحت عمل کرنے پہ۔ تو یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی اپنے ارادوں کے تحت گزار سکیں، مگر اس کے لیے علاج بھی وہی ہے، وہی آپ کی سوچ، اس کے سوچنے کا رخ، اس کی تبدیلی، اور وہ تبھی ممکن ہے جب انسان ذہنی طور پہ آزاد ہو۔ آزاد کس سے ہو؟ منفی سوچوں سے، نیگیٹو ریئیکشن سے۔ عمل کا رد عمل تو آتا ہی ہے اور یہ کسی طور رک نہیں سکتا، یہ فطرت کا حصہ ہے، مگر رد عمل اگر پازیٹیو ہو، ہمت پہ ہو، صبر پہ ہو، مستقل مزاجی پہ ہو، حق پہ ہو، شکر پہ ہو، تو انسان کی زندگی کا نیٹ ورک صحیح سمت سفر کرتا جاتا ہے اور اس کی دنیاوی و باطنی زندگی کے عمل اس کی نیتوں کی سمت صحیح جانب رخ اختیار کر لیتی ہے۔ تو جو انسان اپنی سوچ میں شر ہے تو وہ سراسر شر ہے، اپنے لیے بھی اور دوجوں کے لیے بھی، اور جو انسان سوچ میں خیر ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوجوں کے مفادات کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوجا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ اور زبان کسی عمل کے لیے اٹھتے ہیں یا کسی عمل کے رد عمل میں اٹھتے ہیں تو محفوظ رہے اگر دوجے لوگ آپ کی بد کلامی سے، آپ کی طاقت کے غلط استعمال سے، تو وہ انسان خیر ہے دوجوں کے حق میں، اور بد کلامی سے بچ جانے کی سوچ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کی سوچ، انسان کو اس کے مقام، اس کے رتبے پہ قائم کرتی ہے۔ تو انسان، اس کا آغاز، اس کا انجام اس کی سوچ پہ مبنی ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے، انسان صرف سوچ ہے۔ فی امان اللہ۔